اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور جو جماعت سے نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج نماز کہاں ہے؟ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، کہ یہ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے، ارے تمہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، جو پہنچے ہوئے ہیں ان کو نماز کی کیا ضرورت، جو نہیں پہنچے ان کو ضرورت ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو دیکھا کہ امام حسین نے آخری وقت تک نماز پڑھی، کیا وہ نہیں پہنچے تھے؟ رسول اللہ نے آخری وقت تک نماز پڑھی۔ حیرت کی بات ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیر رکھتے ہیں، پیر کا ادب کرتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم سے یہ شکایت ضرور کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہم قادری بنے، چشتی بنے، نقش بندی بنے، رفائی بنے، شاذلی بنے، دسوکی بنے، طبقاتی بنے، مداری بنے، وارسی بنے، سب بنے، کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ ہم مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا اگر پیر تحفہ دے دے، ٹوپی کا تحفہ، رومال کا تحفہ، مامے کا تحفہ، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، کفن میں ساتھ لے جائیں گے مولانا۔ میں نے کہا ہم نے بھی کچھ تبرکات رکھے ہیں، مبارک ہو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر کا دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر ہے، اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں۔ یہ تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھ سے دیا؟ یہ تحفہ اللہ نے دیا، کس کے ہاتھ سے؟ کائنات کا جو سب سے بڑا پیر تھا اس کے ہاتھ سے بھیجا تحفہ۔ ہے ان سے بڑا کوئی پیر؟ داتا علی حجویری فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ ایسے پیر کے ہاتھ سے تحفہ، اس کی کیا قدر ہے؟ فجر میں سوتے پڑے ہیں، ظہر کا حال کیا ہے، مغرب کا حال کیا ہے، عشاء کا سب جان رہے ہیں۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں، جنت بھول جائیں آپ، بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے معاف کرنا، جنت بھول جائیں، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر ایمان پہ خاتمہ ہونے کے لالے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک تو یہاں تک کہ فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے حدیث لکھی، توجہ کریں کیا لکھی، لکھتے ہیں اگر کوئی نمازی ہو، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، نماز کا پابند ہو لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا جیسا کرنے کا حکم ہے، تو ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ جو اذان سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، دنیا کی بات میں مصروف رہتا ہے، ڈر ہے مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ ارے نادان جو اذان کا جواب نہ دے، جو رکوع صحیح نہ کرے، اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا؟ ذرا اس پر بھی تو غور کیا جائے۔ یہ نہیں کہتا کہ ہر بے نمازی کافر ہو کے مرتا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مفہوم مخالف نہ مراد لیا جائے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا جن کے ہاتھوں میں نماز کا دامن نہیں ہے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، خوف ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا، اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو۔